اسی طرح دیکھا ایک شخص جلتے ہوئے کوئلے انگارے سرخ دہکتے ہوئے اپنے منہ کے اندر ڈال رہا ہے اور چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کھا رہا۔ اس کی جلن محسوس ہوتی ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہاتھ کو رب کا حکم جو ہے بس کھائی جا رہا ہے، تکلیف سے وہ بھلک رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ امام الانبیاء نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے کا اتنا بڑا عذاب ہے، جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ کل قیامت والے دن وہ کھولتے ہوئے اور جلتے ہوئے کوئلے اور انگارے اس کے منہ کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ عذاب صرف ایک مرتبہ نہیں ہوگا کہ چلو ایک کوئلہ زبان جل گئی، تکلیف ہوئی، بعد میں قصہ ختم، نہیں، بار بار اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد کتنے ہی لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ اب تو گواہ پیسوں پر بکتے ہیں، ملتے ہیں، جس مقدمے کی، جس معاملے کی مرضی جو ہے آپ گواہی دلوائیں، پیسہ دیں، بس گواہ آپ کو مل جائیں گے جھوٹے۔ یہ عدلیہ کا نظام، یہ دیگر نظام، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی چھوٹا سا مقدمہ کسی کے اوپر آ جائے تو اس کے اندر کتنے جھوٹے گواہ بنائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے والے کو اتنی بڑی سزا دی جائے گی جو آپ نے سنی۔ تو اسی لیے تو فرمان ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کہو تو حق بات کہو، سچ بات کہو، گواہی دو تو حق کی گواہی دو، سچ کی گواہی دو، نہیں دے سکتے تو جھوٹے گواہ مت بنو۔ ایمان والوں کی صفات کا جو بیان ہے، عباد الرحمن والذین لا یشہدون الزور، ایمان والے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا عذاب کیا ہوگا ابھی آپ نے سن رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، سچے لوگوں کا ساتھ دیں، انصاف پسند بنیں۔ اور یہ انصاف پسند صرف ایک جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ یہ انصاف پسندی وہاں دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا تو ان کے درمیان میں انصاف کرو۔ یہ انصاف کا جو دائرہ ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ یہ انصاف اپنی ذات کے ساتھ بھی کیا جائے، اپنی اولاد کے ساتھ بھی کیا جائے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی کیا جائے، اپنے گھریلو ماحول کے اندر بھی اس انصاف کو بجا لایا جائے، پورا کیا جائے۔ مثلا گھر کے اندر معاملات ہوتے رہتے ہیں، خونی رشتے بھی ہیں، اور نکاح کا رشتہ بھی ہے، اپنی اولاد کا رشتہ بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، دیگر رشتہ دار بھی ہیں۔ گھر کے اندر کوئی ناجائز کام ہو جاتا ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں گھر کا جو بڑا ہے وہ نگہبان ہے، اس سے کل قیامت والے دن پوچھا جائے۔ وہ حق اور سچ کا ساتھ دے، رشتوں کو نہ دیکھے یہاں پہ، یا نہ دیکھے ایک طرف میری بیوی ہے دوسری طرف میری بہو ہے۔ ہاں کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں ہوتے ہیں، ایک طرف بہو ہو، ایک طرف بیوی ہو، بیوی ناحق پر ہو، بہو حق پر ہو، تو یہاں پہ ساتھ بیوی کا دیا جاتا ہے، یہ بھی ناانصافی ہے، یہ بھی جھوٹی بات ہے، یہ بھی جھوٹی گواہی دینا ہے، میری بیوی سچی ہے بھائی۔ ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف ہمسایہ ہے، محلے دار ہے یا باہر کا ہے، بیٹے نے زیادتی کی ہے، دوسرا شخص مظلوم ہے، باپ کے پاس فیصلہ آیا ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حق کا فیصلہ کرے، اپنے بیٹے کو جھٹلائے اور اس کا ساتھ دے کہ اس نے غلط کیا ہے، اس نے ٹھیک کیا۔ امام الانبیاء کے کئی واقعات آپ سن چکے ہیں، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ یادگار فیصلہ، خود فیصلہ تو نہیں صادر فرمایا تھا، امام الانبیاء کا فیصلہ تھا۔ منافق شخص تھا، یہودی تھا، تنازع ہوا کسی بات میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پورا واقعہ سنا، پوری بات سنی، تو آپ نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا
تو جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو وہ منافق جو شخص تھا بظاہر ایمان والا تھا، اس نے کہا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں، اور یہودی سے بھی کہا چلو حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر کافروں کے مقابلے میں بڑا سخت ہیں، اور کافروں کے متعلق ان کے دل کے اندر جو جذبات ہیں وہ بڑے سخت قسم کے ہیں، چلے میں پیش کروں گا، میرے حق میں فیصلہ ہوگا، یہودی کے خلاف ہوگا، چل پڑے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا، مسئلہ پیش کیا گیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس مسئلے کا فیصلہ امام الانبیاء کریں گے۔ کہا وہاں سے تو ہم ہو کے آئے ہیں، وہاں سے تو ہم ہو کر آئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اچھا کیا فیصلہ کیا؟ کہا کہ امیر المومنین، یا کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ یہ انہوں نے جو فیصلہ کی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا ہے وہ اس یہودی کے حق میں کیا ہے، اور میں تو بڑا ایمان والا ہوں، میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا، تو آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ فیصلہ کریں۔ یہاں پر عام معاشرے میں جب بندہ ایک بندے کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے چل اس کے پاس نہیں کیا، اس نے کیا، اچھا میں اس کے خلاف فیصلہ سناؤں گا۔ لیکن وہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ امام الانبیاء نے فیصلہ کر لیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اچھا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لی اور اس شخص کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے، پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ ہاں فیصلہ اس طرح ہوتا ہے، ایک طرف ایمان والا تھا، دوسری طرف یہودی، فیصلہ یہودی کے حق میں دیا گیا، تو انصاف پسند بنے اور جھوٹی گواہی کسی کے متعلق نہ دے، اور اس کے متعلق جو گناہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس طرح اس کو سزا دی جائے۔ پھر آگے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،